يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتے کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک صاف بنا لینا، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی حیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو. اور بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے. آیت نمبر 33 اور 34 سورہ الاحزاب. سامعین محترم، دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل کیا جائے. کوئی انسان بھی اگر دین اسلام کا کما حق ہو شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو صرف زبان سے یہ نہ کہے کہ میں دین اسلام کو اچھا مانتا ہوں، اچھا جانتا ہوں، اچھا ہے. عمل کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ واقعتاً دین اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے. دین اسلام دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. دین اسلام دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے. دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر نازل کردہ دین ہے اپنے بندوں کے لیے. اور دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ شاید دنیا کا کوئی مذہب اس کے عشر شیر تک پہنچ سکتا ہے.
اس بنا پر ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے دین اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی نعمت عطا فرما دے۔ دین اسلام تو لوگوں کو حاصل ہے لیکن لوگوں کو حق کا پتہ نہیں ہے، مسلمان ہونے کے باوجود باطل کی راہوں پہ چل رہے ہیں، گمراہی کی راہوں پہ چل رہے ہیں، برائی کی راہوں پہ چل رہے ہیں، انہیں دین اسلام کا فہم ہی حاصل نہیں ہے۔ اگر فہم حاصل ہے تو وہ غلط فہم حاصل ہے۔ تو اس بنا پر یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے دین اسلام بھی دیا اور دین اسلام کی صحیح طور پر ہمیں سمجھ بھی عطا کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جب بھی کوئی بڑا سانحہ رونما ہوتا ہے، مسلمان ملکوں کے اندر بالخصوص کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے، کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفار کی طرف سے یہ شور و غبار اٹھتا ہے کہ انسانی حقوق کا خیال کیا جائے، عورتوں کے حقوق کا خیال کیا جائے، فلاں کے حقوق کا خیال کیا جائے، فلاں کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ اب یہ نعرہ کون لگا رہا ہے؟ یہ چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ مغرب سے آ رہی ہیں، جہاں انسانیت کا جنازہ نکل گیا ہے، جہاں عورتوں کے حقوق پر جتنے بڑے ڈاکے ڈالے گئے ہیں، شاید زمانے جاہلیت کے اندر بھی ایسے ڈاکے نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ بول رہے ہیں انسانی حقوق کی، وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس پچھلے عشرے کے اندر، یہ پچھلے 20 سال کے اندر تقریباً 40 لاکھ مسلمانوں کا خون کیا، 40 لاکھ مسلمانوں کا خون کیا، جنہوں نے شام سے لے کر افغانستان تک خون کی ندیاں بہائی۔ آج وہ مسلمانوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ یقینی بنایا جائے کہ اسلام کے یہ جو حقوق ہے انسانی، اس کا خیال کیا جائے۔ بے شرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اور میں لفظ جمعے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ جمعے کے خطبے میں ہمیں کافی سارا روک دیا گیا ہے۔ یہ خطبہ اتنا معزز ہے اور اتنا عظیم ہے، اور یہ منبر اتنا عظیم ہے کہ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے، لیکن دنیا کی شاید اس سے بڑی بے انصافی کی بات کوئی نہ ہو کہ جو ان لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہے کہ انسانی حقوق کا درس وہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں جو اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ان کو آپ درس دیں گے، آپ سمجھائیں گے کہ اسلامی حقوق کیا ہے؟ جس اسلام نے انسان تو کجا جانور کو مارنے میں جرم قرار دیا ہے، آپ اس اسلام والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہاں انسانی حقوق کا خیال ہونا چاہیے۔ جہاں جہاد کے لیے نکلتے ہوئے لشکروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار جہاد کے لیے جا رہے ہو، تلوار تمہارے ہاتھوں میں ہے، راستے تمہارے کھلے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ قتال کرو، لیکن یاد رکھنا جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوں ان کو کسی صورت میں نہیں مارنا، جو عورتیں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو اپنے کلیساؤں کے اندر، اپنے عبادت خانوں کے اندر، چاہے کوئی بھی عبادت خانہ ہے، وہ عیسائیوں کا ہو، وہ مجوسیوں کا ہو، وہ ہندوؤں کا ہو، کسی کا ہو، جو اپنے عبادت خانے کے اندر بند ہیں، خبردار ان کو تم نے نہیں چھیڑنا۔ اس کے بعد مارنا کس کو ہے؟ اب قتال کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ سارے تو بند ہو گئے، سارے تو ختم ہو گئے، سارے راستے مسدود ہو گئے، تو مارنا کس کو ہے؟ فرمایا مارنا ان کو ہے جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، جو میدان کے اندر آتے ہیں ان کو مارنا ہے، جو میدان سے ہٹ چکے ہیں ان کو نہیں مارنا۔ یہ دین اسلام ہے، اور ہمیں وہ درس دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈیزی کٹر بم گرائے، جنہوں نے کارپیٹ بمباری کی ہے، دنیا کے سب سے بڑے جگہ اور دنیا کے سب سے لعین ترین لوگ، دنیا کے سب سے بدترین طبقہ، کہ جنہوں نے نیٹو کے 36 ممالک کے ساتھ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ آج ہمیں کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ شور و غلغلہ کیوں ہے؟ ان کے نزدیک انسانی حقوق کیا ہے؟ ان کے نزدیک عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ ان کے نزدیک عورتوں کا حق یہ ہے کہ عورتوں کو برہنہ کر کے باہر نکال دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ انسانی حقوق ہے۔ ان کے نزدیک انسانی حقوق یہ ہے کہ مادر پدر آزاد کر دیا جائے۔ ان کے نزدیک انسانی حقوق یہ ہے کہ معاشرے کو جانوروں والا معاشرہ بنا دیا جائے۔ جس طریقے سے ان کا گندا اور غلیظ معاشرہ ہے، اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ بھی اسی طریقے سے
قد اور غلاظت میں لتڑ جائے تاکہ ہم خوش ہو جائیں جی کہ آپ نے حقوق انسانی کی پاسداری کی. یہ چاہتے ہیں. یہ خواتین کے کوئی خیرخواہ نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر خیرخواہی ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ کی دین نے کس قدر عورتوں کا خیال کیا ہے. صرف عورتوں کی بات آپ کر لیں. فرمایا کہ اونٹنی پر سوار ہیں عورتیں، اور صحابہ کرام طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب قافلے چلتے تھے تو اونٹوں کو پیچھے سے مارا جاتا تھا تاکہ قافلے تیزی سے چلیں. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹوں کو دوڑایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا رک جاؤ، اونٹوں کو نہ دوڑاؤ. کیوں؟ ان اونٹوں کے اوپر کانچ کے آبگینے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں یہ ٹوٹ نہ پائے. یہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، خیال کیا کہ اونٹوں کو تیزی سے نہ دوڑاؤ کہ عورتوں کو تکلیف نہ ہونے پائے. یہ اسلام کی اس طرز عمل پر یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ جناب عورتوں کا خیال کیا جائے. عورتوں کا ان کے یہاں خیال یہ ہے کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا جائے، مخلوط عورتوں کو مخلوط نظام دیا جائے. جہاں ایک مرد بیٹھا ہے وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہو. جہاں مرد جو ہے وہ برائی کے اندر مبتلا ہے وہاں عورت بھی برائی کے اندر مبتلا ہو. جہاں مرد جو ہے وہ گن کے اندر لٹھڑتے ہیں وہاں عورتیں بھی لٹھڑی ہوئی ہو. ان کا تو یہ طرز عمل ہے. اور اسلام یہ بات کہتا ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. فرمایا گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں کے اندر رہو. یہ عورتوں کو خطاب کس کو ہے؟ یہ عورتوں میں بھی سب سے عظیم عورتیں جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل ہے. آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، کائنات کے لوگوں کی مائیں ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے تم کہاں رہو؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سورہ احزاب آیت نمبر 33. فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر رہو. عورت کی عزت گھر کے اندر ہوتی ہے، گھر کے باہر نہیں ہوتی. عورت کا شرف گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر نہیں ہے. عورت کی عزت کی حفاظت گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر نہیں ہے. عورت کے تمام تر معاملات گھر کے اندر ہیں، گھر سے باہر نہیں ہے. عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی شہزادی ہے، گھر کی مالکہ ہے. وہ گھر کے اندر بیٹھے گی اور پورے کے پورے گھر کی ملکہ کے طور پر، بادشاہت کے طور پر، شہزادی کے طور پر گھر کے کام کاج میں، گھر کے معاملات میں، بچوں کی تعلیم میں، بچوں کی تربیت میں، خاندان کی افزائش میں، خاندان کی بہتری میں، خاندان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرے گی. اور مرد باہر سے خاک چھان چھان کر اس کے لیے جو ہے وہ ساری ضرورتیں پوری کرے گا. یہ اسلام نے کتنا پیارا درس دیا. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. آپ نے عزت دی، اسلام نے عزت دی. آپ نے کہا نہیں مرد اگر چوک کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو تم نے بھی چوک کے اندر کھڑے ہونا ہے. مرد اگر خاک چھانتا ہے تو تم نے بھی خاک چھاننی ہے. مرد اگر ہر جگہ پر بیٹھا ہے تو تمہیں بھی ہر جگہ پر بیٹھنا ہے. خدا را یہ آپ نے عزت دی ہے، یہ عورت کو ذلت اور رسوائی کے گڑوں میں گرا دیا. وہ نازک آبگینے تھے، وہ صنف نازک تھی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو صنف نازک ہے جس کا بدن اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بڑا کام لیا جائے. آپ نے لوہے کی بھٹیوں پر اس کو بٹھا دیا. آپ نے اس کو لے جا کر ریسیپشن پر بٹھا دیا، ایئر ہوسٹس کا کام اس سے لیا اور اس سے بڑے بڑے آپ نے کام لیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم گھر کے اندر بیٹھو، اپنے خامن کے کپڑے دھو لو، اپنے بیوی بچوں اپنے معاملات چلا لو، اپنے خاندان کے معاملات چلا لو، اپنے خامن کے لیے کپڑے، اپنے خامن کے لیے کھانا تیار کر لو. کہا نہیں، اس کو باہر نکالو، یہ سارے لوگوں کے لیے کھانا تیار کرے، یہ سارے لوگوں کے کپڑے دھوئے، یہ سارے لوگوں کے لیے جو ہے پروٹوکول کا بندوبست کرے. آپ نے عزت دی ہے یا اسلام نے عزت دی؟ آپ نے عورت کو در بدر کر دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، عزت سے بے آبرو کر دیا، اور آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ عزت ہیں. خیرت کا نام جنو، جنو کا خیرت. یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ آج اسلام کو درس وہ دے رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ اسلام کو درس وہ دے رہے ہیں کہ جن کا انسانیت بھی شرما جاتی ہے جن کی باتوں سے اور جن کے عمل اور کردار سے آج مار کھا کر ذلیل ہو کر اللہ نے ان کو یہاں سے نکالا ہے. آج ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے عورتوں کا خیال کرنا ہے. قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. فرمایا کہ گھروں سے بن ٹھن کر باہر نہ نکلنا، گھروں سے بن ٹھن کر باہر نہ نکلنا. کیوں؟ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام کے اندر اللہ نے اس کو منع کر دیا. اسلام نے یہ نہیں کہا گھروں سے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، گھروں سے نکلنے پر یہ معاملہ نہیں ہے کہ عورت مغفل رہے،
عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن ضروریات کے تحت نکل سکتی ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ چند باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے جو رہنمائی فرمائی، لیکن یہ ان عورتوں سے خطاب ہے جو اسلام کو مانتی، جو اسلام کو نہیں مانتی ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ اسلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام ان کو حق دے، جو اسلام نے آپ پر فرائض عائد کیے ہیں وہ فرائض کون پورے کرے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں اسلام میرا حق دے، تمہیں اسلام کے فرائض بھی تو پورا کرنے چاہیے۔ پہلے مجھے اسلام کے فرائض کا خیال کرنا ہے، پھر اسلام میرا حق دے گا۔ میں اسلام سے حق مانگ رہا ہوں، اسلام کے فرائض پورے نہیں کر رہا۔ جو اللہ نے میرے اوپر احکامات لاگو کیے ہیں اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں مانگتا ہوں کہ میرا حق دو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلنا چاہے تو کن صورتوں میں نکل سکتی ہے؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، دینی فریضہ ہے، حج کی ادائیگی ہے، گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن پابندی کیا ہے؟ فرمایا کوئی عورت جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے بغیر محرم کے وہ حج کا سفر نہیں کر سکتی۔ جب تک محرم نہیں ہوگا عورت پر حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ جو عورتیں بغیر محرم کے حج اور عمرے پر جاتی ہیں، یاد رکھیں نہ ان کا حج ہوتا ہے نہ ان کا عمرہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، آپ پر تو فریضہ عائد نہیں ہوتا۔ جب تک محرم ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، سفر پر نہیں جا سکتی۔ ابھی آپ نے کہاں سے یہ بات نکال لی کہ عورت حج پر بھی جا سکتی ہے اور عورت عمرے پر بھی جا سکتی ہے، گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے، فلاح ہو سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں کسی مولوی کی بھی ہو سکتی ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں نہیں۔ ایک صحابی ہے جس کا نام غزوے کے اندر لکھا گیا تھا۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو، غزوے کے اندر لکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول آپ نے میرا نام غزوے کے اندر لکھوا دیا، میں جانا چاہتا ہوں جہاد کے اندر، لیکن میری بیوی اس سال حج کا ارادہ کر چکی ہے، وہ حج پر جانا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں یا میں میدان جہاد کے اندر جاؤں؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو میدان جہاد چھوڑ دے تو بیوی کے ساتھ حج پر چلا۔ کیوں؟ فرمایا کہ بیوی کے ساتھ حج پر جانا تیرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کا حج تیرے بغیر مکمل نہیں ہوگا، اور اللہ تجھے اس کی وجہ سے حج کی سعادت بھی عطا فرما دے، ڈبل تجھے ثواب مل جائے گا، بیوی کا حج بھی اور اپنا حج بھی تو کر لے گا۔ میدان جہاد چھڑوا دیا، لیکن حج کا عورت کو اکیلا نہیں بھیجا، حالانکہ اس زمانے کی عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی عورت تھی۔ فرمایا خبردار کوئی عورت جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ ایک دن اور ایک رات سے کیا مراد ہے؟ ایک دن اور ایک رات میں آپ تو امریکہ پہنچ جاتے ہیں، آپ تو کینیڈا پہنچ جاتے ہیں۔ ایک دن اور ایک رات سے مراد یہ پیدل ہے۔ ایک دن اور ایک رات میں کتنا سفر ہو سکتا ہے؟ جدید تحقیق کی بات بتلاتی ہے ایک دن اور ایک رات میں 24 گھنٹے اگر کوئی بندہ چلتا رہے تو 10 کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے۔ 10 کلومیٹر کے سفر پر تو عورت جا سکتی ہے، بغیر محرم کی نہیں نکل سکتی ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، اگر کوئی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن اس سے آگے اگر اس نے جانا ہے تو عورت بغیر محرم کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا عورت مسجد کے لیے، نماز کے لیے، عید کے لیے عیدگاہ میں جا سکتی ہے، لیکن کیسے جائے گی؟ اب دیکھیں نا، اجازت تو دے دی گئی، یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، یاد رکھیں عورت کا مسجد میں آنا اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ آپ کو حکم ہے، اجازت نہیں ہے۔ آپ نے لازمن آنا ہے، مردوں نے لازمن آنا ہے، مرد پر فرض ہے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، عورت پر فرض نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرے۔ عورت کو صرف اجازت دی گئی کہ عورت مسجد کے اندر آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع کر دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں آنا چاہے تو مردوں کو منع کر دیا کہ تم نے اسے روکنا نہیں، ہم کو آنے دو مسجد کی اجازت کوئی عورت مانگتی ہے تو دے دو، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ اجازت ہے، ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرے لیے سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ فرمایا گھر کے اندر، گھر کے اندر جو سب سے گھر کا آخری کمرہ ہے جہاں سے کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، وہ نماز سب سے افضل ہے۔ فرمایا اس کے بعد، فرمایا اس سے باہر، پھر اس کے بعد فرمایا اس سے باہر۔ سب سے زیادہ افضل نماز کہاں ہے؟ جہاں سب سے زیادہ پردہ ہو، جہاں سب سے زیادہ پردہ ہو، جہاں احتمال ہو کسی کے دیکھنے کا، تو فرمایا کہ وہاں پر عورت نماز نہ پڑھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں مسجدوں میں آنا چاہے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آ رہی ہیں، ان پر بھی قطعاً عائد کی گئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجازت لے کر آئے، خامدوں سے اجازت لے کر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھروں سے نکلے خوشبو لگا کے نہ نکلے، بن ٹھن کر نہ نکلے، بے پردہ نہ نکلے، اپنے آپ کو مکمل حجاب کے اندر لے کر آئیں۔ کیوں کہ عورت کا گھر سے باہر بغیر پردے کے نکلنا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر سے باہر بغیر پردے کی نکلتی ہے، استشرفہ شیطان، شیطان اسے تاکتا ہے، شیطان لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، شیطان فتنے پیدا کرتا ہے، شیطان اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، لوگوں کی نگاہیں اٹھاتا ہے اس طرف، اور شیطان اس عورت کو کھلونا بنا دیتا ہے جو عورت گھر سے باہر بغیر پردے کے نکلتی ہے۔ جو پردے والی نکلے گی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، جو بغیر پردے کی نکلے گی وہ تو شیطان کی راہ پر چل پڑی، وہ تو شیطان کے لیے رسی بن گئی، وہ شیطان کے لیے دکھلاوے کا سبب بن گئی، وہ شیطان کے لیے کھلونا بن گئی۔ جب ایک عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے گی تو پھر کس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے؟ اسلام نے یہ کہا کہ آپ گھر کے اندر رہیں، آپ نے گھر چھوڑ دیا۔ اسلام نے کہا پردہ کرے، آپ نے پردہ چھوڑ دیا۔ اب باہر آ کر جب لٹ پٹ گئے تو پھر یہ کہتے ہیں جی اب حقوق بتلائیں، تو آپ نے جب اسلام کے حق کا خیال نہیں کیا ہے تو آپ کے حق کا کیا خیال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خاتون کو کوڑا مارا، اس کا پردہ کھل گیا، تو کسی نے کہا کہ اس کا پردہ کھل گیا ہے، تو آپ نے فرمایا جب اس نے اسلام کی عزت کا خیال نہیں کیا ہے تو اس کی عزت کا ہم کیسے خیال کر سکتے ہیں؟ جب آپ اسلام کی عزت کا خیال نہیں کرتے تو اسلام آپ کی عزت کا کیسے خیال کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس پر لازم ہے کہ خوشبو لگا کر بغیر پردے کے گھر سے باہر بھڑکیلا لباس پہن کر مکمل حجاب میں گھر سے باہر نکلے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اپنی چادریں لٹکا دو نیچے، تمہارے پاؤں بھی نظر نہ آئے، کہ پاؤں سے پتہ چل جائے کہ یہ عورت جوان ہے، بوڑھی ہے، کس عمر کی ہے۔ فرمایا اپنے پاؤں پر کپڑا ڈال دو۔ صحابیہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول، راستے میں چلتے ہوئے گندگی آتی ہے، راستے میں چلتے ہوئے گوبر آتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے کوئی اور غلاظت آتی ہے، اللہ کے رسول چادر خراب ہو جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد اگر گوبر آیا ہے تو اس کے بعد خشک زمین آئے گی، اس کے ذریعے اللہ اس کو پاک کر دے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنی چادر کیا کرو، اوپر اٹھا لو۔ جس نے پاؤں کی حفاظت کی ہے اس نے چہرے کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اس نے باقی جسمانی اعضاء کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ حفاظت کی ہے کہ یہ ایک خوبصورت چیز ہے، اس کو حفاظت میں رکھنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مسجدوں میں آ جائیں، کیونکہ اس زمانے میں مردوں اور عورتوں کا الگ انتظام نہیں ہوتا تھا، آج تو انتظام الگ ہے۔ اس زمانے میں مسجد ایک ہے، اسی مسجد میں اسی حال میں نمازیں ہوتی تھی۔ سرور کونین نے یہ اصول رکھا ہوا تھا، مرد پہلے آ جائیں، مرد پہلے آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے تھے، عورتوں کو حکم تھا کہ بعد میں آئیں، عورتیں بعد میں آتی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو پہلی ہو۔ مردوں کی سب سے بہترین صف کون سی ہے؟ کیوں کہ عورتوں سے دور ہے۔ یہ نماز کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ مردوں کی سب سے بہترین صف وہ جو پہلی ہے، کیوں؟ عورتوں سے دور ہے۔ اور مردوں کی سب سے بدترین صف کون سی ہے؟ آخری، کیونکہ عورتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ نماز کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ نماز کے اندر بھی احتیاط، مسجد میں آئے ہیں وہاں یہ احتیاط اور وہاں یہ ضابطے ہیں، چاہے جائے کہ جیسے اسلام نے یہاں یہ ضابطے مقرر کیے ہیں کہ عورتوں کی صف بالکل پیچھے ہوگی، مردوں کی بالکل آگے ہوگی، مردوں کی صف سب سے پہلی بہترین، مردوں کی صف سے آخری صف سب سے بدترین۔ حالانکہ وہ بھی نمازی ہیں، یہ بھی نمازی ہیں، صرف کس وجہ سے کہ وہ عورتوں کے قریب ہے۔ پھر سرور کونین نے ایک اور بات فرمایا کہ عورتوں کی سب سے بری صف کون سی ہے؟ پہلی صف۔ حالانکہ یہاں تو مردوں کو فوقیت حاصل ہے، وہاں پہلی صف عورتوں کی کیا ہے؟ بدترین ہے، کیوں؟ مردوں کے قریب ہے۔ اور عورتوں کی سب سے اچھی صف کون سی ہے؟
آخری، کیونکہ یہ مردوں سے کیا ہے؟ دور ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے اسلام پر کس طرح حفاظت کی ہے۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ جب عورتیں نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، مردوں کو حکم تھا کوئی مرد اپنی جگہ سے نہ ہلے، مرد اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، چہرے ان کی قبلے رخ ہے، آنکھیں ان کی بند ہیں، نیچے ہیں، صحابہ کرام ہیں، دنیا کے بہترین لوگ ہیں، لیکن فرمایا تم نے بیٹھے رہنا ہے، کسی نے نہیں اٹھنا۔ عورتوں کو یہ حکم تھا فوری طور پر اٹھ کر باہر نکل جائے۔ کوئی عورت مسجد کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بیٹھتی تھی، جیسے سلام پھیرا فوری طور پر باہر نکل۔ اور جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عورتیں کون سی نمازیں مسجد کے اندر پڑھتی تھی؟ کون سی نمازیں مسجد کے اندر پڑھتی تھی؟ کوئی بتلائے گا؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ 2 اندھیرے کی نمازیں پڑھتی تھی۔ 2 اندھیرے والی نمازیں، روشنی کی نمازیں عورتیں مسجد میں نہیں پڑھتی تھی۔ اور اندھیرے میں کون سی نماز ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ عشاء میں اور فجر میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھی۔ ظہر، عصر، مغرب، حالانکہ یہ نماز ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا وہ مجمع ہے، عظیم لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، لیکن فرمایا اس دوران تم گھر سے باہر نہ نکلو۔ دن کو گھر سے باہر نکلو کہ فتنے کا اندیشہ ہے، رات کو نکلو پہچانے کا کوئی، رات کو نکلو کوئی برائی کا اندیشہ نہیں ہے، رات کو نکلو مجمع کے ساتھ نکلو۔ عورتیں اجتماعی طور پر گھروں سے باہر نکلتی تھی اور پھر مسجد قریب ہوتی تھی، محلے کے اندر ہوتی تھی، وہاں کر نماز ادا کرتی اور اندھیرے ہی میں واپس پلٹ جایا کرتی تھی۔ جس اسلام نے اتنا عورتوں کا حق قائم رکھا ہے، اس اسلام نے اس کے علاوہ کوئی حق نہیں دیا ہوگا۔ اللہ کے بندو، آج جب ہم حقوق کی بات سنتے ہیں نا تو ان حقوق سے مراد وہی باتیں ہیں کہ مادر پدر آزاد کر دو، عورت کو گھر سے باہر نکال دو، اس کو کھلونا بنا دو، اس کو ہماری نظروں کا جو ہے ایک عجوبہ بنا دو اور اس کی عزت تار کر دو، تاکہ یہ بتایا جائے کہ جس طرح یورپ آزاد ہے اس طرح یہ بھی آزاد ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو اسلام کو ماننے والے ہیں، جو دین کو ماننے والے ہیں، جو سرور کونین پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو مان سکتے نہیں مان سکتے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، سمعنا وأطعنا۔ ہمارے لیے مشکل ہے تو پھر بھی یہی ہے، ہمارے لیے آسان ہے تو پھر بھی یہی ہے، ہمارے لیے عزت بھی اسی میں ہے، ہمارے لیے بقا بھی اسی میں ہے، ہمارے لیے نجات بھی اسی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔